کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اہل بیت ہم بیان کرتے ہیں، وہ بیچارے کیا جانے جن کے سینے یہاں وہ آپ خود پیٹ رہے ہیں اور قبر میں انشاءاللہ فرشتے پیٹیں گے۔ جس دل میں اہل بیت ہے انشاءاللہ نہ یہاں پٹنا ہے نہ وہاں پٹنا ہے، جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر، وہ اپنے سینوں میں جو چار باغ لے کے چلے۔ لیکن یہ بات سمجھنا، ہم اس طرح اہل بیت بیان کرتے ہیں، اس لیے آپ کو اہل بیت سے وابستہ رہنا ہے، لیکن ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بات دور نکل گئی، ختم کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ سیدہ حاضر ہوئی، بابا آپ معراج پر گئے تو آپ نے اللہ سے باتیں کی، کیا کیا باتیں کی؟ بس ذرا بتائیں نا۔ کہا شہزادی تم نے پوچھا ہے، ایک بات کہوں، ہم تو بیٹی کہنے سے بھی ڈرتے ہیں، ہم تو بیٹی حالانکہ تقریر میں نکل جاتا ہے لیکن ڈرتے ہیں۔ علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان کے سامنے ایک مقرر نے بار بار کہا نبی کی بیٹی، نبی کی بیٹی، نبی کی۔ جب تقریر ختم کی تو مقرر کا ہاتھ پکڑ کر کس کی بات کر رہے تھے؟ بیٹی بیٹی کیا کہتا ہے؟ شہزادی بولا کر۔ اور شہزادی بولا کر، ہم کہتے ہیں شہزادی بھی بولا کر، ذرا سر بھی جھکا دیا۔ مجھ سے کسی نے کہا یہ سر جھکانے کا تو ذکر کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا محشر میں جس کے لیے سب کی گردنیں جھکے، محشر میں جس کی آنے پر جب سب کی گردنیں جھکے گی، اگر دنیا میں اس کے لیے سر جھک رہا ہے تو پھر سودا ہی کیا چیز ہے؟ اندازہ تو کرے نا، یہ شان ہے سیدہ پاک۔ تو بابا سے کہا بابا آپ نے جو کیا بات شہزادی سے کہا، شہزادی تم پوچھتی ہو، ایک بات سن لو، بات اینڈ کو پہنچ، ایک بات سن لو۔ میرے اللہ کی بارگاہ میں جب میں پہنچا تو اس نے 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ سیدہ مچل گئی، بابا کیا کیا مانگا، بابا کیا کیا مانگا، بابا کیا کیا مانگا، کیا لذت ہے بابا کیا کیا مانگا، بابا کیا کیا مانگا۔ سرکار نے کہا شہزادی سے بیٹی حضور کہہ سکتے ہیں نا، ہم تو غلام، بیٹی میری بیٹی۔ جب وہ کہتا نا مانگو کیا مانگتے ہو، میں کہتا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو، 70,000 بار یہی کہتا رہا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا، ہم نشے کی لعنت میں اس کو بھول گئے، ہم دولت کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم فلموں کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم گانوں کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم سود کے دھندوں کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم حرام کھانے کے چکر میں۔ کہاں خدا کو دیکھنا بھائیو، کعبہ دیکھ کر ہم جیسے گنہگار اولاد بھول جاتے ہیں، کعبہ دیکھ کر ہم جیسے لوگ اپنی مرادیں بھول جاتے ہیں۔ جو خدا کو دیکھ کر کے ہمیں نہ بھولا، ہم دنیا کی محبت میں اس کو بھول گئے۔ یہی وفادار رسول ہو، یہی رسول اللہ کے وفادار ہو۔ ارے حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کے خود کو بھول کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخر ان کو ہم سے پیار کتنا تھا؟ موسیٰ کو جتنا پیار اپنی جان سے تھا اس سے زیادہ رسول اللہ ہم سے پیار کرتے تھے۔ ایک انسان جو اپنی جان سے پیار کر سکتا ہے اس سے زیادہ حضور ہم سے پیار کرتے تھے۔ لیکن میرے آقا موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے، حضور ہمیں نہیں بھول۔ امتی 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 کہاں گندی فلمیں ہم دیکھیں، عاشق رسول ہم ہیں، عورتوں کے ساتھ حرام تعلقات ہمارے، عاشق رسول ہم۔ اتنا سستا عشق رسول کو ایک مجنون نے ایک لیلا سے محبت کیا کر لی، سب کو چھوڑ دیا۔ اس نے تو مجازی عشق کر کے کیا حق ادا کیا کہ سب کو چھوڑ دیا۔ اے مسلمان، تو نے محبوب خدا سے محبت کیا، تجھ سے کچھ بھی نہیں چھوٹا۔ شراب تو بھی بولو، آج شراب اور جوا مسلمانوں میں عام ہے کہ نہیں؟ ایم ڈی کے دھندے تم کرو، مسلمان ایم ڈی بیچے، قبرستانوں کے اندر گانجا سپلائی کیا جائے،
جو قوم قبرستان میں بیٹھ کر گانجا پیے اس قوم کو تباہی سے کون روک سکتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ اور میں لوگوں سے کہتا ہوں سنو، نشہ کرنے والوں، گانجا پینے والوں، چرس پینے والوں، ایم ڈی کا نشہ، شراب کا نشہ کرنے والوں، دو نشے ایک ساتھ کبھی نہیں ہوتے. دو نشے ایک ساتھ کبھی نہیں ہوتے. نشہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، یا تمہیں شراب کا نشہ ہے یا عشق رسول کا نشہ ہے، یا تمہیں دنیا کا نشہ ہے یا عشق رسول کا نشہ ہے، یا تمہیں عورتوں کا نشہ ہے یا عشق رسول کا نشہ ہے. اور نشہ کرنے والوں، اگر نشہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آؤ آؤ تم بھی نشہ کرو، ہم بھی نشہ کریں. لیکن کون سا؟ جو گرا دیتا ہے وہ نہیں، جو بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے وہ نشہ. وہ نشہ مت کرو، وہ نشہ مت کرو جو مار ڈالتا ہے، وہ نشہ کرو جو قبر میں بھی زندگی عطا کر دیتا ہے. وہ نشہ مت کرو جو بدنام کر دیتا ہے، وہ نشہ کرو. اللہ اکبر. وہ نشہ جو نیک نام کر دیتا ہے وہ نشہ مت کرو. جو گٹروں کے پاس گرا کر کے انسان کو بے ہوش پڑا دیتا ہے وہ نشہ کرو. جو بے ہوشوں کو ہوش میں لا دیتا ہے وہ نشہ کون سا ہے؟ اسی کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں. اللہ اکبر. ایسا نشہ ہے اگر چھپا لو تو چھپانے والا ابو بکر بن جاتا ہے، اور بتا دو تو بتانے والا اویس سے قرنی بن جاتا ہے. جہاں فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں عاشق اس کے آگے جاتا ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. سب نبی سے دعا لیتے ہیں، نبی عاشق کے پاس بیچ کر کہتے ہیں اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرتے. عاشق بنو مکار مت بنو. آخری بات کر رہا تھا، ختم کروں. نشہ چھوڑ دو. ایم ڈی کا پہلی بات تو بیچنے والے چھوڑے. مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ معافی کے ساتھ تم بیچو گے نہیں تو لے لڑکے خریدیں گے کیسے؟ 16 17 سال کے لڑکوں کو ایم ڈی بیچ رہے ہو، گانجا نہ. پیسہ کمانے کے لیے یہی ہے. موت بیچ رہے ہو، موت. دوسرے کے بچے کو ایم ڈی کی پڑیا دینے سے پہلے تمہیں اپنے بچے کا معصوم چہرہ سامنے نہیں آتا؟ دوسروں کے گھروں کو آگ لگانے والوں، اگر تم نے کسی کے نشے من کو آگ لگائی خدا تمہارے گھروں کو بھی جلا کے خاکستر کر دے گا. دوسروں کی اولاد کو بگاڑنے والوں، دولت کے نشے میں، مال کے نشے میں. ارے حلال کمانے والا اپنے ساتھ قبر میں مال نہیں لے جائے گا، یہ حرام کما کے تم کیا کرو گے؟ توبہ کرو میرے مسلمان بھائیوں. غریب نواز کے پڑوس میں رہنے کا تو کچھ خیال کرو. ارے اصحاب کہف کے پڑوس میں رہ کر کتا سدھر گیا. سوچو تو صحیح نا. کتا بدل گیا نا. اپنی فطرت بدل دی کتے نے. فطرت نہیں بدلتی. کہنے والے نے کہا پہاڑ اپنی جگہ ہٹ جائے، کوئی آ کر کے کہے تو مان لو، کہے کہ فطرت بدل گئی تو مت مانو. لیکن ولیوں کے ساتھ رہ کے کتے نے اپنی فطرت بدل دی. کتے کو جب ایک ولی نے پتھر اٹھا کے کہا اس کو بھگاؤ تو کتے نے کہا میری فطرت بھونکنا ہے مگر بھونکوں گا نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کس پہ بھونکنا چاہیے. بھونکنے میں بھی ہمیں احتیاط ہے کہ کس پہ. اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ کتا جنتی ہو گیا. ولی کی صحبت کا خیال کر کے کتا جنتی ہو گیا. کہاں وہ اصحاب کہف کے ولی جو حضرت عیسیٰ کی امت کے ہیں، کہاں نبی کا لاڈلا. غور تو کرے نا. میں کوئی تقابل نہیں کروں لیکن کبھی غور تو کرے نا. ارے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے سو گئے ان کی یہ شان ہے، جو 90 لاکھ کو ایمان دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا. کوئی فرق تو ذرا کرو نا. فرق تو ذرا کرو نا. ولی تو دونوں ہیں. وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے سوئے، صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے سوئے. وہ سو گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے. یہ تو 70 سال تک دن کو بھی جاگتے رہے، رات کو بھی جاگتے رہے ایمان عطا کرنے کے لیے. کوئی تقابل نہیں ہے لیکن کوئی غور تو کرے نا. کم سے کم ان کے پڑھو. موت بیچ رہے ہو. اللہ کے رسول نے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. موت بیچنے والوں
تمہیں دولت تو مل جائے گی, نرم گدے تو مل جائیں گے, مگر تمہیں سکون کی دولت کبھی نہیں ملے گی. ایک اس